اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں دو واقعات کا تذکرہ ہے اور دونوں واقعات قرآن میں سورہ الاعراف میں بھی ہیں موجود اور سورۃ البقرہ میں بھی، یعنی قرآن میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ تو ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت تھی تو ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ ہفتے والا دن آپ نے عبادت کرنی ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور باقی دنوں میں آپ جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ سکتے ہو۔ یہ قوم ایک سمندر کے کنارے آباد تھی جو کہ علاقہ ہے اب اسرائیل کے اندر ہے، تب یہ فلسطین کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو پھر ایک واضح نشانی بھیجتا ہے، اور واضح نشانی کے باوجود اگر وہ قوم راہ راست پر نہ آئے تو پھر اس کو کڑی سزا دی جاتی ہے۔ ان کو یہ حکم ہوا کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑیں، لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں ابھر ابھر کر سامنے آتی، تو انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی اور ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں نے ان کو روکا اور کچھ لوگوں نے روکنے والوں کو روکا کہ ان کو نہ سمجھاؤ، انہوں نے کون سا باز آنا ہے۔ بہرحال وہ باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو روک رہے تھے، اور باقی سب کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ اور جب عذاب کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی ضد اور عناء میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں ہی تبدیل کر دیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آپ کے پیروکار تھے اور بہت سارے لوگ نافرمان تھے، تو جو نافرمان تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان اتاریں، یعنی ایک کھانا اتاریں، اور اس کھانے کا نام یہاں پہ المائدہ لکھا ہوا ہے، اور اسی نام سے ہی یہ سورت کا نام المائدہ ہے۔ کہا کہ وہ کھانا اتاریں، ہم اس کھانے کو کھائیں گے اور اس دن کو ہم عید کے طور پر منائیں گے، اور پھر ہم آپ کی فرما برداری اختیار کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن اگر وہ کھانا اتر گیا اور تم نے کھا لیا اور پھر بھی تم نے نافرمانی کی تو تمہیں ایسی سزا ملے گی جو دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آگے اسی کے تذکرہ آگے آ رہا ہے چل کے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ کھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ان لوگوں نے کھایا، لیکن اس کے باوجود وہ فرما بردار نہ ہوئے، نافرمانی پر لگے رہے، تو اللہ کا سخت عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان نافرمانوں کو خنزیر بنا دیا۔ یعنی دو مختلف واقعات ہیں جن کا تذکرہ ان دو آیات میں ہے۔ لعن الذین کفروا، بنی اسرائیل میں سے من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، ان پر علی لسان داود و عیسی بن مریم، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ یعنی داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے اتنی واضح نشانی کے باوجود ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ان کے اوپر لعنت کروائی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے رہے۔ لعنت بنیادی طور پر نفرت کی انتہا ہے کہ جب آپ کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں تو نفرت کے طور پر یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ متنفر ہوئے ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کر رہے ہوتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً جو کچھ وہ کرتے تھے بہت برا تھا۔ یعنی جو گروہ برائی کر رہا تھا
وہ جو نئی برائی کر رہے تھے وہ ان کو روکتے نہیں تھے، بس اپنی نیکی میں تو لگے ہوئے تھے لیکن ان کو نہیں روکتے تھے۔ یہی تذکرہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی مدینہ میں، اور یہودیوں میں کچھ لوگ تھے اچھے لیکن اکثریت ان کی بے ایمانی میں لگی ہوئی تھی، سود خواری میں لگی ہوئی تھی۔ اس طرح عیسائیوں میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے لیکن اکثریت بے ایمانی میں لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دہانی کرائی کہ پہلے بھی تمہاری نسل میں تمہارے جو آبا و اجداد تھے جنہوں نے اچھے کام کیے خود لیکن انہوں نے برائی والوں کو نہیں روکا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکے۔ آج تم بھی اگر ان برائی کرنے والوں کو منع نہیں کرو گے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے جو کہ برائی کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے تمام مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر بھی ویسے ہی عذاب آئیں گے جیسے بنی اسرائیل کے اوپر آئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی خاص قوم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام انسانیت برابر ہیں، چاہے وہ رنگ اور نسل، زبان اور ذات پات جو ان کا تعلق ہو، بس اللہ تعالیٰ کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کو بس وہی لوگ پسند ہیں جو اس کے حضور معافی کے طلبگار رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں، برائی سے منع کرتے رہتے ہیں اور اس راستے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔